الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين جب اسے اس کے رب نے کہا کہ تو جھک جا تو اس نے کہا میں تمام جہانوں کے رب کے سامنے اپنے آپ کو جھکاتا ہوں ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے درود و سلام سید الرسل سید ولد آدم خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر اس جہان میں مختلف سوچ اور فکر رکھنے والے لوگ موجود ہیں. ہر بندہ اپنے ڈھنگ اپنے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کے دن گزارتا ہے. اس بھری دنیا میں ایک گروہ اور جماعت اپنے آپ کو مسلمان اور مومن کہتی ہے. ان کا اور ان کے مقابل لوگوں کا فرق یہ ہے کہ یہ بھی اسی طرح دن اور رات کی ساعتوں میں سانس لیتے ہیں، مگر ان کی ایک ایک حرکت دوسروں کے مقابلہ میں مختلف ہوتی ہے. سوچ کے اعتبار سے، عقیدے کے حوالے سے اور عمل کے بلبوتے. وہ کیا تبدیلی ہے جو دوسروں کے مقابلہ میں اس بندہ مومن کو حاصل ہے کہ یہ اپنی زندگی اپنی خواہش کے مطابق نہیں، کسی کے حکم کے مطابق گزارتا. اور دوسرے سب لوگ تقریباً اس پر متفق ہیں کہ یہ میری زندگی، اس پر کسی دوسرے کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ پابند کر دے مجھے کہ تم نے اس طرح جینا ہے. بدقسمتی سے اس گروہ کے اثرات پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، اور یہ ہمارے ملک میں بھی چند سالوں سے ایک نعرے کے طور پر میرا جسم اور میری مرضی جو ہے، اس کو لوگوں کے ذہنوں میں پیوست کرنے یا مسلط کرنے کی کوشش کی جاتی کہ انسان کے جسم، اس کی زندگی اپنی ہے ہی نہیں. مومن اور مسلمان ان کو یہ جواب دیتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کسی دوسرے بندے کی زندگی کے تابع نہیں کرتے، بلکہ ہم اپنے آپ کو بسر و چشم حوالے کرتے ہیں اس مالک اور خالق کے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اور یہ جہان کی ساری نعمتیں جو ہیں وہ عطا کی. بس یہی وہ چیز ہے. ایک مومن اور مسلمان جب ایمانی زندگی کے مدارج طے کرتا ہے تو سالک کے سامنے ایک درجہ اور منزل ایسی آتی ہے جس کو اہل علم، اہل دل وہ کہتے ہیں یہ منزلت تسلیم والرضا ہے. یعنی یہ تسلیم و رضا کے درجہ پر پہنچ گیا. ایک ایسا مرحلہ آتا ہے جس میں تسلیم بھی ہے اور رضا بھی ہے. یہ دو لفظ استعمال کرتے ہیں. قرآن و سنت ہی سے یہ ماخوذ ہیں، یہ کوئی الگ سے ان کی اپنی ذاتی بات نہیں ہے. تسلیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کے حوالے کر دینا اپنے آپ. سبمیشن جسے انگریزی میں کہتے ہیں ٹوٹل سبمیشن، یعنی پورے کا پورا کسی کے حوالے کر دینا کہ جو تم کہو گے وہ میں کروں گا. اس کو کہتے ہیں تسلیم، استسلام لأوامر اللہ. قرآن و سنت میں اس کے دلائل موجود ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یسلمہ، وہ کسی پر ظلم نہ کرے اور نہ بندہ مومن اپنے بھائی کو کسی کے حوالے کرے. اس کی اجازت نہیں ہے اس کی. یہ یسلمہ کا مطلب وہی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اسی مفہوم میں اس لفظ کو کئی جگہ پر بیان فرمایا. ان میں سے ایک آیت خاص طور پر میں نے جو اس وقت تلاوت کی ہے، اس سے پہلے اور اس کے بعد سورہ بقرہ کی یہ آیات بتاتی ہیں
کہ بطور مثال اور نمونہ اس کائنات میں ایک ایسا شخص ہو گزرا کہ جس کی تسلیم و رضا کو مثال بنا کر اللہ رب العزت نے کہا کہ اگر کوئی اس درجہ اور منزل کو سمجھنا چاہتا ہے تو فلاں بندے کی زندگی کو سامنے رکھ لے، اسے پتہ چل جائے گا تسلیم و رضا کیا ہوتا ہے۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ۔ سبحان اللہ، کیا لفظ ہیں! اللہ تعالی ہمیں وہ شرح صدر نصیب فرمائے کہ ہم اللہ کی کلام کی حلاوت کو محسوس کر سکیں۔ کیا کہتا ہے اللہ؟ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ۔ یار یہ تو کوئی احمق ہی ہوگا جو ملت ابراہیم سے اعراض کر کے اپنی مانے گا۔ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، وہ بندہ وہ تھا جس کا چناؤ ہم نے اللہ نے یہاں جمع کا لفظ استعمال کیا، وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم ہیں وہ اکیلا اور تنہا مالک کہتا ہے ہم ہیں وہ واقعتاً وہ اس قابل ہے، وہی اس قابل ہے بلکہ کہ وہ اپنے بارے میں اگر جمع کے صیغے استعمال کرے تو وہ ہے، وہ قابل، وہ لائق ہے اس کے۔ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اس دنیا کے اندر ہم نے اس کا انتخاب، اس کی سلیکشن، چناؤ کیا ہے ہم نے اس کا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، یہی وہ فرق ہے جو وہ دوسرے گروہ والوں کو سمجھ نہیں آتا، جو کہتا ہے کہ میری زندگی پر دوسرا کیوں جو ہے وہ مسلط ہو، دوسرے کو کیا حق حاصل ہے کہ وہ انگلی اٹھائے۔ فرمایا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، جب دنیا میں نے چناؤ کیا ہے تو جو اصل زندگی ہے اس میں صالحیت، اس میں فلاح، خیر اور بھلائی اور کامیابی تک پہنچنے کے لیے اس نے دنیا میں زندگی گزارنے کا حق ادا کر دیا، اس لیے وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، پھر اسی لیے ہم نے وہی کر کے کہا کہ ملت ابراہیم کی اتباع کر لو، اسی بندے جس کی نسبت سے یہ ملت جو ہے وہ منسوب ہے اس کی اتباع کر لو، وما کان من المشرکین، لیکن ساتھ ہی رکھو اس کی ساری زندگی کا خلاصہ یہ تھا کہ اس نے ہر عمل کے اندر دوسرے کی شرکت کی نفی کر دی تھی، وما کان من المشرکین۔ یہ آیت دوسری جگہ پر آتی ہے، یہاں کیا ہے؟ اذ قال له ربه اسلم، اس لیے کہ اس کی ملت اور ابراہیم کے طریقے سے ہٹ کر زندگی گزارنے والا، اعراض کرنے والا پاگل اور احمق کیوں ہے؟ کیوں؟ اس لیے اذ قال له ربه، جب اسے اس کے رب نے یہ بات کہی، کوئی دوسرا نہیں، یہی بات میں جہاں سے شروع کر رہا تھا، جو بات میں نے عرض کی تھی ذرا اس کو ساتھ ملاتے جائیے، اپنی مرضی نہیں، کسی بندے کی مرضی نہیں۔ اذ قال له ربه، جب اس کے رب نے اسے کہا اسلم، بھئی مانتا ہے کہ نہیں؟ قال اسلمت لرب العالمین، میری کیا مجال ہے، اگر بخشے زہ قسمت نہ بخشے شکایت کیا، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ اس کا حق اور اس کا مصداق اگر کوئی شخص ہے تو اس کا نام ہے جد الانبیاء، اللہ کا خلیل جناب ابراہیم علیہ السلام۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس امت کے ہادی اور رہبر اپنے محبوب آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو مثال بنانے کے ساتھ ساتھ جس دوسرے بندے کا ذکر کیا وہ کون تھا؟ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، تمہارے لیے اگر کوئی اسوہ ہے اللہ کا رسول ہے، اور دوسرا اگر کوئی اسوہ جو اس سے پہلے ہو گزرا وہ کون ہے؟ وہ ابراہیم اور اس کے ساتھی۔ اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، معمولی بات نہیں ہے، اس کی قدر کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بے شمار ایسی روایتیں آتی ہیں، اللہ کے رسول کے سامنے ایک شخص آ کر کہتا ہے یا خیر البریہ، اے اس جہان کے سب سے بہتر انسان، کوئی شک نہیں، اس میں کیا شک ہے، لیکن اللہ کے رسول نے کہا جو رینک، جو حیثیت، جو فضیلت جس کو اللہ نے دے دی ہے وہ
کسی اور کو نہیں دینی چاہیے. مجھے تو خیر البریہ کہہ رہا ہے ذاکا ابراہیم. یہ لقب اور وصف اللہ نے جس کو عطا کیا تھا کہ وہ تمام جہان بریت کے اندر یعنی مخلوق کے اندر خیر سب سے بہتر شخص ہے, وہ کون ہے؟ ذاکا ابراہیم, وہ ابراہیم علیہ السلام. اس لیے میرے بھائیوں یہ تسلیم و رضا کی زندگی وہ یہ ہے کہ جب امر الہی آئے تو اس کے سامنے جھک جانا, تعویلیں نہ کرنا, جان چھڑانے کی کوشش نہ کرنا. یہ پھر ماننے والوں کا طریقہ نہیں ہوتا. ماننے والے جھکتے ہیں, اپنے آپ کو جھکانے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جب حکم آ گیا ہے, وہ خواہ شراب کی لت میں پڑے ہوئے ساری زندگی گزارنے والے, ادھر سے منادی جو ہے وہ کانوں میں ابھی پہنچی ہے, کسی نے اطلاع نہیں دی, لیکن انہوں نے کہا پتہ کرو یہ منادی دینے والا کون ہے. جب پتہ چلا تو وہ اپنی خواہشات کو قربان کرتے ہوئے شراب کو انڈیلنے لگے اور زمین پر پھینکنے لگے. امر آ گیا ہے, وہ کیا ہے؟ اللہ یہ کہتا ہے اس کے رسول نے ہم تک یہ بات پہنچا دی ہے, آج کے بعد یہ مشروب اپنے منہ تک تم نے نہیں لانا, بہا دو ان کو. نہیں لائے وہ. انسان کی خواہشات, انسان کا مزاج, انسان کا دل, انسان کی تمنائیں وہ بہت ہوتی ہیں, لیکن ان کو کسی کی تابعداری میں کسی کے سامنے قربان کر دینا, اس کو کہتے ہیں تسلیم. اور رضا کیا ہے؟ رضا کے کئی معنی ہیں, لیکن یہاں جو تسلیم کے ساتھ میں بیان کر رہا ہوں اس کا مطلب ہے رضا بالقدر. رضا کیا ہے؟ اس کو یوں سمجھو کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر دو طرح کے امور جاری کیے ہوئے ہیں. ایک ہے امر تکوینی, ایک ہے امر شرعی. تکوینی امور ہے, یہ جہان بنایا ہے, اس جہان کے اندر انسان کو بنایا ہے, اس جہان میں فلاں دنیا کے حصے کے اندر بارش ہوگی, فیصلہ صادر کر دیا, یہ ہونا ہی ہونا ہے. تکوینی امور ہے, یہ اسی طرح چلنے ہیں جس طرح اللہ جو ہے وہ چلائے گا, کوئی مانے یا نہ مانے. تکوین انما امرہ اذا اراد شیئا, جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی چیز کا, ان یقول لہ کن فیکون, کسی سے مشاورت کی ضرورت نہیں ہے. پھر تو وہ محتاج ہو گیا. وزیر مشیر ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگ کیا رائے کیبنٹ دیتی ہے کہ وہ فیصلہ صادر کیا جا سکے؟ متفق فیصلہ ہونا چاہیے. نہیں, فرمایا اس میں اختلاف کی گنجائش ہی نہیں ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون, وہ تو کلمہ کن سے سب کچھ کرنے والا ہے. یہ تکوینی امور. شرعی کیا ہے؟ اس دنیا کے اندر بندے کو, انس و جن کو کچھ اختیارات دیے گئے. جی, انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. اب یہ ہے وہ دنیا جو نہ ماننے والوں کے مقابلہ میں سمجھنے والی ہے کہ یہاں ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. وہ مادر پدر آزادی کے دعوے داروں کو بات سمجھ نہیں آ سکتی کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے آخر اس کو کسی کے تابع کیوں کرنا ہے. اس لیے کرنا ہے کہ یہاں ہم آزمائش میں ہیں, ہم امتحان گاہ میں ہیں, ہم کسی جگہ اپنا پرچہ حل کر رہے ہیں جس کا نتیجہ ہم نے دیکھنا ہے. وہ نتیجے کی دنیا, وہ اصل زندگی وہ دوبارہ شروع ہوگی, یعنی آخرت کا تصور. اس دنیا کے اندر کیے ہوئے اعمال کا بدلہ جس کو جزا اور سزا کہتے ہیں. مالک یوم الدین, وہ مالک یوم الدین جو ہے, یوم دین قائم ہوگا جس کا وہ مالک ہے. پھر اس میں ظالموں کو ان کے ظلم کی سزا ملے گی, اور جو مظلوم ہیں اللہ رب العزت ان کو ان کا بدلہ وہ عطا فرمائے گا. یہ ایک وقت ہونا چاہیے. یعنی اگر یہ جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں اگر یہی ترتیب رکھی جائے تو یقیناً ایک صاحب فکر آدمی, صاحب الرائے آدمی, صاحب الرائے یعنی درست رائے رکھنے والا, وہ اس نتیجہ پر پہنچے گا یار ایک وقت ہونا چاہیے. یہاں بہت سے لوگوں کو ان کا مقام نہیں ملتا, یہاں بہت سے لوگوں کو ان کی سزا نہیں ملتی جس کے وہ حقدار ہوتے. ایک وقت ہونا چاہیے. میرے بھائیوں اور مسلمانوں, خدا را اپنی اس فکر کو مضبوط کرو. یہ فکر ہماری دعوے میں تو ہے, لیکن اس فکر کے اندر بڑی ہی کمزوریاں ہیں کہ آخرت کا ایک وقت ہے. یہ دنیا کا گزارا ہوا وقت جو ہے اس کا حساب دینا ہوگا, اللہ کے سامنے ہم نے جھکنا ہے. تو اس وقت توبہ کر رہا, کوئی اور چارہ نہیں ہوگا, یہاں جھک جائیں. آزمائش کی دنیا کے اندر تسلیم کو اختیار کر کے رضا کو اختیار کر لیں. یہ تسلیم و رضا کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت جو ہے وہ پھر تمہیں
فلاح اور کامیابی کی وہ زندگی عطا فرمائے گا جس میں کوئی حکم تم پر لاگو نہیں ہوگا. اصل آزادی ملے گی. دنیا کی آزادیوں کو قربان کرنے والوں کو اصل آزادی ملے گی. سارے جہان کے برابر برابر زمینیں اللہ تعالیٰ ادنا جنتی کو دے دے گا. وہ جیسے چاہے گا وہاں اپنی حکومت جاری کر دے گا. یہ ہے فرق ایمان کی زندگی کا اور کفر کی زندگی کا. ایمان کی علامت کے طور پر اس مہینے کے اعمال میں جس شخصیت کو اللہ رب العزت نے تسلیم و رضا کا پیکر بنا کر ہمارے سامنے پیش کیا ہے وہ ہے جناب ابراہیم علیہ السلام. ذرا ان کی زندگی کی آزمائشیں اور امتحانات جو ہے اس کی لمبی فہرست ہے، لیکن اس میں سے تسلیم و رضا کے اعتبار سے دو واقعے دیکھو. ایک واقعہ کیا ہے؟ بڑھاپے کی زندگی کے اندر جب امیدیں انسان کی ختم ہو جاتی ہیں، قوات جواب دے دیتے ہیں، ساری کی ساری امیدیں وہ اولاد پر ہوتی ہیں، لیکن اولاد موجود نہیں ہے، کوئی سہارا بظاہر نظر نہیں آ رہا. آدمی سوچتا ہے یہ جن کو کمی ہوتی ہے احساس ان کو ہوتا ہے کہ دوسروں کو کتنی بڑی نعمت جو ہے وہ ملی ہوئی ہے. اس وقت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ کے فرشتے آ کر خوشخبری دیتے ہیں تو وہ خوشی اور حیرانی کے اندر دونوں میاں بیوی اپنے اپنے طور پر توجیہ کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. اب یہ نہیں کہ ان کو کوئی شک تھا، مقصد یہ تھا کہ بات پکی ہو جائے. ہم اس کلمے کو سنتے ہوئے برداشت تو کریں کہ بڑھاپے 85 سال کی عمر کے اندر اللہ رب العزت تمہیں دو ایسے تحفے عطا کرے گا، دو ایسے نور تمہاری آنکھوں کے عطا کرے گا جس سے تمہیں ٹھنڈک ملے گی. ایک کا نام اسماعیل ہوگا، دوسرے کا نام اسحاق ہوگا. اسماعیل کو لے کر ہاجر، جس کو ہم عام طور پر ہاجرہ کہتے ہیں، حدیث کے اندر لفظ ہاجر آتا ہے، وہی لفظ مل گیا. یعنی اسماعیل علیہ السلام کی والدہ جناب ہاجر، باپ اپنی بیوی اور بچے کو لے کر بے آب و گیاہ میدان کے اندر، بس ذرا چشم تصور میں اپنے آپ کو وہاں لے جائیے کہ 3 بندے ہیں، ایک مرد ہے، ایک عورت ہے اور ایک بچہ ہے، بے آب و گیاہ جہاں لیس فیہا انس ولا شیء. اور یہاں تو انسان کی بات نہیں ہے، قربان جائیں کیا لفظ استعمال ہوا ہے کہ وہاں نہ دیکھنے والی مخلوق، جنوں کا تو پتہ نہیں ہے، لیکن انسان کہیں نظر نہیں آتے، ہمیں نظر ہی انسان آتے ہیں. تو جب وہ ابراہیم علیہ السلام وہاں لے جاتے ہیں، ٹھہرا دیتے ہیں، ثم کفا ابراہیم منطلقا، صحیح بخاری میں یہ روایت کے الفاظ ہیں، جب ابراہیم واپس لوٹے تو جناب ہاجر نے کہا او اللہ کے بندے، این تذهب این تترکنا بهذا الوادی، کہاں جا رہے ہو اور مجھے اور میرے بچے کو اس بے آب و گیاہ میں، اس تنہائی میں چھوڑ کر جا رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا اور پھر لا یلتفت الیہ فقالت ذلک له مرارا، بیوی تو بار بار پوچھتی رہی لا یلتفت الیہ. اب خامد کیا جواب دیتا؟ جواب اس لیے نہیں دیا تھا کہ اللہ رب العزت چاہتا تھا کہ یہ جس کو میں نے یہاں اب ٹھہرانا ہے اس کے اندر سے کوئی آواز نکلے. ہاجر کی منشا جو ہے وہ اللہ معلوم کرنا چاہتا تھا. ابراہیم خاموش رہے ہیں اور اپنی بیوی سے کہتے ہیں، کچھ نہیں کہتے، زبان کال سے کچھ نہیں کہتے، لیکن وہ خود ہی پھر کہتی ہے میرے بھائیوں یہاں پہنچو ذرا. اللہ کی وہ بندی، ابراہیم کی شان اپنی جگہ پر، لیکن اللہ نے ابراہیم کا ساتھی جس کو دیا تھا وہ جناب ہاجر، وہ کیسی تھی، ایمان کے کس درجہ میں تھی. خود ہی کہنے لگی اللہ امرک بہذا، اللہ کے بندے نہیں بولتا تو یہ تو بتا دے یہاں ہمیں بغیر انسانوں کے اور بغیر کسی ظاہری اسباب کے، جہاں پینے کا پانی تک موجود نہیں ہے، تو ہمیں چھوڑ کر، ہمارا سربراہ خاندان چھوڑ کر اگر جا رہا ہے، کیا اللہ نے تجھے کہا ہے؟ اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں یہی بات تھی، اللہ نے کہا ہے، یہ ہے تسلیم و رضا. تو وہ کہتے ہیں اگر اللہ نے کہا ہے ان اللہ لا یضیعنا، یہ تو ہمارا پھر ایمان ہے، اسی پر تو جی رہے ہیں، اسی پر تو یہاں تک پہنچے ہیں. اگر اللہ نے کہا ہے پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ضائع نہیں کر سکتی. ان اللہ لا یضیعنا، اللہ پھر ہمیں ضائع نہیں کرے گا، یعنی دنیا کی کوئی طاقت ہمیں تکلیف نہیں پہنچا سکتی. نئے انسان نظر آتے، ہم تو ہیں. ایک انسان ہے جس کو اس آزمائش میں ڈالا گیا، یعنی آپ کسی اپنے بیوی بچے کو بند کمرے میں بند کر کے باہر سے دروازہ بند کر دیں، اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے سوچیں ذرا. لیکن اللہ کا بندہ اس جگہ پر، اس وادی میں چھوڑ آیا ہے.
لیکن اس نے کہا اگر اللہ نے یہ کہا ہے تو پھر اللہ اپنے ماننے والوں کو ضائع نہیں کرتا۔ بس میرے بھائیوں یہی بات ہے جو ابراہیم کے اسوہ سے ہمیں معلوم ہوتی ہے، ہاجر نے ہمیں یہ سبق دیا ہے ایک خاتون ہونے کے ناطے۔ اور دوسرا مرحلہ کہ جب وہی بچہ جوان ہوا ہے، آزمائشیں ختم نہیں ہوئی ابھی، وہ پہلے ایک آزمائش میں کامیاب ہوا، اللہ نے کہا یہ تھا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، ایک بار نہیں، ہم نے کئی دفعہ ابراہیم کو آزمایا ہے، فَأَتَمَّهُنَّ، مگر وہ ہر آزمائش میں پورا اترا ہے۔ جو بندہ آزمائشوں میں پورا اترتا ہے پھر اللہ کیا کہتا ہے اور کیا سلوک کرتا ہے اس کے ساتھ، قال انی جاعلک للناس اماما، جو میری آزمائشوں پر پورا اتر کر اس دنیا کی زندگی میں تسلیم و رضا کو اختیار کرتا ہے، یعنی تسلیم کے بعد رضا کیا ہے؟ الرضا سکون القلب بما قسم اللہ عز وجل لہ، یعنی جب کوئی کام کرنا ہے ماننے کے بعد پھر اس کی سپردگی اور اس کی حوالگی اللہ کے سامنے کر دینی ہے، اس لیے کہ سکون قلب، دل کا وہ اطمینان کہ جو اللہ نے میرے مقدر میں کیا ہے وہ ہو کر رہنا ہے، اس کو رضا کہتے ہیں۔ تو وہ پھر اس وقت ابراہیم علیہ السلام کا وہ بچہ، وہی جس کو مانگ کر، جس کو آخری عمر کے اندر اللہ رب العزت نے دے ہی دیا تھا، آگے کیا حکم ہوا؟ فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى، بیٹے سے کہتا ہے، اور یہ جو مشہور ہو گیا کہ وہ بچہ تھا، بچہ نہیں تھا، اسماعیل جوان ہو گئے تھے، وہ اس قابل ہو گئے تھے کہ وہ بات کو سمجھ سکیں کہ کوئی کون مجھے کیا کہہ رہا ہے، کوئی میرے ساتھ مخاطب ہے تو کیا چاہتا ہے وہ۔ فلما بلغ معه السعي، وہ تو تگو دو کی جوانی کی ایسی عمر میں پہنچ گیا جہاں وہ بات سمجھ سکتا تھا۔ ہاں ہمارے ہاں ہوتا بچہ تو وہ کہتا باپ سٹھیا گیا ہے، عمر کے ہی ایسے حصے میں اب مجھے ہی مارنے لگا ہے یہ بیوقوف، خدا نہ خواستہ۔ لیکن یہ فیضان نظر تھا، یہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، دنیاوی اعتبار سے بھی اس کو باپ سمجھ کر یہ جو فرزند ہے اس طرح کی بات کیوں کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہہ رہا تھا کہ وہ جس گھرانے میں جس دودھ سے وہ پلا تھا ان کے اندر تسلیم و رضا موجود تھا، اس لیے انی ارا فی المنام، انہوں نے کہا میں خواب میں دیکھ رہا ہوں، انی اذبحک فانظر ماذا تری، اپنی رائے پیش کیجئے کہ میں تیرے حلق پر تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیرے گلے پر چھری پھیر رہا ہوں، میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ وہ بچہ کہتا ہے، وہ جوان کہتا ہے، یعنی وہ بچہ تو اس کے لیے بچہ ہی ہے جو باپ ہے، اسی لیے کہا یا بنیہ انی، او میرے پیارے بچے، بنیہ کا مطلب پیارے ہے، ایک طرف اس سے بڑھ کر پیار کیا ہو سکتا تھا جس عمر میں ملا تھا۔ فانظر ماذا تری، لیکن قربان جائیں اس نے کیا جواب دیا؟ قال یا اباتی، اس نے سخت لفظ میں نہیں کہا بلکہ کہا یا اباتی، او میرے پیارے باپ، میرے پیارے باپ، یا ابت افعل ما تؤمر، جو تجھے حکم ہوا ہے، ہم تو احکامات کو ماننے والے لوگ ہیں، افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، میں تو اف تک نہیں کروں گا، کوئی گلا شکوہ نہیں ہوگا، جو امر اللہ کی طرف سے آتا ہے اس پر گلے شکوے نہیں کیا کرتے۔ یہ جوانی میں میری اولاد جو ہے یہ کیوں لے گیا اللہ کے بندے، پتہ نہیں اس میں کیا بھلا ہے، اللہ نے اس کے بدلہ میں تجھے کیا دینا ہے، تجھے نہیں پتا تھا جوانی میں باپ بیٹا کیوں لے گیا وہ۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ آگے بھائیوں بس میں بات کو ختم کرتا ہوں، وہ تسلیم و رضا کے لیے اللہ نے جو لفظ ابراہیم علیہ السلام کے لیے سورہ بقرہ میں استعمال کیے کہ جب بھی اسے کہا اسلم یعنی تسلیم کر لے، اس نے کہا اسلم تو، میں نے تسلیم کر لیا۔ یہاں جب مرحلہ آیا عملاً یعنی اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا، تو پھر ابراہیم نہیں، اس ابراہیم کے ساتھ اسماعیل بھی شامل ہو گیا۔ اللہ نے تسنیہ کا صیغہ استعمال کر کے کہا فلما اسلما، جب وہ دونوں اس کام کے لیے اپنے آپ کو سرنڈر کرتے ہوئے، سبمٹ کرتے ہوئے، فلما اسلما، وہ انہوں نے تسلیم کر لیا کہ امر الہی آ گیا ہے، میں ذبح ہونے کے لیے، باپ جو ہے وہ کہتا ہے ذبح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، پھر اللہ نے کہا نہیں، ہم اپنوں کو ضائع نہیں کرتے، میں تو وہ ہوں جو دلوں کی کیفیت کو جانتا ہوں، یعلم ما فی الصدور، جو انسانوں کی آنکھ کرتی ہے اور جو دل چھپاتے ہیں میں جانتا ہوں، یعلم ما تخفی صدورہم، جو ان کے سینوں میں ہے اللہ جانتا ہے۔ اس لیے فرمایا تمہارے دل کی کیفیت، تم تیار ہو گئے ہو اس بات پر۔ فلما اسلما وتلہ للجبین ونادینا، پھر اللہ کہتا ہے ہم نے پکار کر کہا، اللہ کی منادی یہی ہے، اے یا ابراہیم، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، یار ہم نے تو خواب دکھایا تھا، تو نے سچ ہی کر دکھایا۔
انا کذالک نجزی المحسنین۔ اب دیکھو پھر ہم محسنوں کو ضائع نہیں کرتے بلکہ ان کی یاد کو تازہ رکھتے ہیں۔ وفدیناہ بذبح نذیر وترکنا علیہ فی الاخرین سلام علی ابراہیم۔ اے ابراہیم ہم سلوٹ کرتے ہیں تجھے کہ جب بھی تجھے کسی آزمائش میں ڈالا تو نے کمال کر دکھایا ہے، سلام علی ابراہیم۔ اسی لیے میرے بھائیوں آج ہم اس یاد کے اندر اللہ کی کبریائی اور بڑائی بیان کرتے ہوئے جس کی سنت کو تازہ کرتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری میں، وہی عمل ہے جو ہم 3 دن سے کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی تسلیم و رضا کی اس مرحلے پر، اس منزل پر اس طرح پہنچا دے جس طرح اللہ اپنے صالح اور نیک بندوں کو پہنچایا کرتا ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔